جبر کی اور ظلم کی اور ستم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. موج خون او چمن ایجاد کر, اور ان کے خون کی سرخی نے ایک حریت کا اور آزادی فکر کا ایک گلستان آباد کر دیا. اور بہر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست, کیونکہ انہوں نے حق کے لیے جان قربان کر دی تھی, اس لیے وہ حق کی بنیاد بنائے لا الہ بن گئے. وہ اللہ کے دین کی بنیاد انہوں نے رکھ دی. اور مدعائے سلطنت بودے اگر خود نہ کرتے باچنی ساما سفر, اگر حکومت لینا ان کا مقصد ہوتا تو ان بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور تھوڑے سے سامان کے ساتھ وہ سفر کیوں کرتے؟ اگر حکومت کی لڑائی کرنے جا رہے ہوتے تو لشکر پہلے اکٹھا کرتے اور پھر لڑنے جاتے. جو بادشاہتیں چھیننے جاتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اس طرح نہیں جایا کرتے. اقبال کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر ناگ بھی آج کل کا جو شخص ہے وہ بھی یہ جھوٹ بکتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. یہ ایک پلید اور پاک کی جنگ تھی. اس کو ہم دو شہزادوں کی جنگ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مدعائے سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باجنی ساما سفر, اگر بادشاہ لینا مقصود ہوتا تو اتنے بیسر و سامانی کے عالم میں بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ آپ یہ سفر نہ کرتے. کہا دشمنا چون رے کے صحرا لاتد دوستانے او بیزدہ ہاں مدد. ان کے دشمن کتنے تھے؟ جتنے ریت کے ذرے تھے. اور ساتھی کتنے تھے؟ صرف 72. تیگ لا چون ازمیاں بیرون کشید از رگے ارباب باطل خون کشید. جب انہوں نے لا کی تلوار کو اپنے پیمان سے نکالا نا تو باطل کی گردنیں انہوں نے اڑا کر رکھ دی. اور نقش الا اللہ بار صحرا نوشت سطر عنوان نجات مار نوشت. انہوں نے صحرا کی کتاب پر الا اللہ کا نقش لکھ دیا اور اپنے خون سے لکھا کیا انہوں نے؟ سطر عنوان نجات مان نوشت. انہوں نے ہماری نجات کا گویا کہ انہوں نے پیغام لکھ دیا, سبق لکھ دیا. تم نجات تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ رمز قرآن از حسینہ موختیم ذات شیعو شولہ اندوختیم. ہم نے قرآن کی رمز جو ہے وہ تو حسین سے سیکھی ہے, اور ہمارے جو ایمان کی گرمی ہے وہ انہی کے شعلے سے ہم نے حاصل کی ہے. اور پھر سنیے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. میں تشریح میں نہیں گیا کہ بہت ٹائم لگتا ہے میں تشریح کرتا. میں نے سادہ سا ترجمہ بیان کر دیا ہے کہ شوکت شاموں فرے بغداد رفت, شوکت شاموں فرے بغداد رفت, ستوت غرناط ہم از یاد رفت. یہ 3 خلافت بادشاہ تھے. حکومتیں بڑی مشہور ہیں اسلامی ہسٹری کی کہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی شام میں, اور بنو عباس کی حکومت تھی بغداد میں, اور اسپین میں جو ہم نے حکومت کی ہے کئی صدیاں, وہ اس کو انہوں نے سلطنت غرناطہ میں انہوں نے سمایا ہے. کہتے ہیں جو اسلامی تاریخ کی جو بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے وہم و گمان سے نکل گئی ہیں, اتر گئی ہیں. کسی کو یاد بھی نہیں ہے. مامون رشید کا نام کتابوں میں دفن ہے, ہارون رشید کا نام کتابوں میں دفن ہے. کسی عام مسلمان سے پوچھئے کہ وہ عبد الرحمن اول کون تھا, بنو امیہ کا جو بھاگ کے گیا تھا, اس نے اسپین میں اس نے اسلامی حکومت قائم, مسلمانوں کی اس نے حکومت قائم کی تھی. کسی سے پوچھئے کہ یزید کے بعد کتنے اس کی اولاد میں سے کتنے خلیفہ بنے بنو امیہ, کسی کا نام کسی کو یاد نہیں ہے. مگر تار ما زخم اشلزا ہنوز, اے حسین تازہ از تکبیر او ایما ہنوز. بادشاہتیں گئیں, بادشاہ تاریخ میں دفن ہوئے, گمنام ہوئے, بے نام ہوئے, مگر اے حسین, اے سید الشہداء, اے شہیدوں کے امام, اے صدیقوں کے امام, اے صلحاء اولیاء کے امام, کتبوں کے امام, تجھے رب نے کیا شان دی ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کربلا میں تکبیر بلند کی تھی نا, اس سے ہمارے ایمان ابھی تک زندہ ہیں. اور تار ما از زخماش لرزا ہم, اور ہمارے دلوں کے تار جو ہے نا, جو ساتھ جاتے ہیں نا, زخمہ کہتے ہیں اس کو چھوٹے سے جس سے تار کو چھیڑتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے ایسے ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے کہ آج تک ہر بندہ مومن کے دل کی تاروں سے توحید کے نغمے نکل رہے ہیں, نغمے نکل رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اے صبا اے پہ کے دور افتاد گاں, اشک ماں برخا کے پا کے او رساں. کہتے ہیں کہ میں 1300 سال بعد پیدا ہونے والا اقبال کیا کر سکتا ہوں. اے باد صبا, بس تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جب تیرا گزر ہو کربلا کی زمین پر تو اپنے دوش پہ سوار کر کے مجھ غمزدہ اقبال کے آنسو لے جا اور امام حسین کی قبر پہ ان کو نچھاور کر دینا. یہ اقبال کا پیغام ہے, میں نے پڑھا. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وترحم علی محمد وبارک وسلم وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وہی طرح لاکھ لاکھ شکر ہے انہیں اپنے پاک کلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا تذکرہ کیا, ان کی شہادت کا ذکر کیا, اور اس سے ہمارے دل کے حوصلوں کو مضبوط فرما دینا, اور ہمارے نفسوں کی کمزوریوں کو دور فرما دینا, ہمیں حق پہ ثابت قدم فرما دینا, ہمیں باطل کے سامنے جھگڑے سے محفوظ فرما لینا, ہمیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے دین کے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا, شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا, اور ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا, جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی. اے اللہ ان قربانیوں کو صدقہ امت حسن میں اپنا کرم فرما دے. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان تمام خطوں میں کرم فرما, جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں بھی کرم فرما, جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں بھی کرم فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. جزاکم اللہ خیرا.